مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے، بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اکبر حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے فیڈ بیک ان کے پاس ہیں۔ الحمدللہ فیڈ بیک بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہم جو انہوں نے فرمائشیں کی ہیں وہ تیار کر کے لائے ہیں۔ سب سے پہلے آج ابتدائی ہم جو یوٹیوب پر جنہوں نے بعد میں دیکھا ہے اور انہوں نے ہمیں میسیج کیا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک یہ کلام تھا، مچی ہے دوم پیمبر، تو یہ وہ کلام جو ہے وہ سننا چاہتے تھے۔ آصف علی بھائی ہیں، تو سب سے پہلے ابتدا اس سے کرتے ہیں، بقیہ پھر انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ ایک یہ ہے کہ سلسلے کے اسٹارٹ میں جب نیتیں کروائی جاتی ہیں اس میں پہلے اللہ کے ساتھ عز و جل بولا جاتا تھا، اب نہیں بولا جاتا اور نہ ہی لکھا جاتا ہے، اس پر غور کریں۔ اچھا، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ یوں سمجھے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ
چھوڑ دیا گیا ہے، یہ اصل میں ہے یہ امیر سنت ہی کی طرف سے ہے کہ عز و جل یہ لفظ یوں سمجھے کہ زبان پر ثقیل ہے، مشکل ہے اس کو بولنا، اور لوگ ہیں ثقیل لفظ بھی جو ہے وہ اپنا ثقیل ہے، تو اس لیے میں نے اس کو مشکل عرض کر دی۔ یہ ہے کہ لوگ عز و جل جو لفظ ہے عربی کا، تو اس کا صحیح تلفظ نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ لکھنے میں بھی وہ یوں سمجھیں کہ ختم کر دیا ہے، اور پڑھنے میں بھی جو ہے وہ اپنا یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تعالی یا اللہ پاک کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ میسیج آیا تھا تو میں نے چاہا اس کی وضاحت کر دوں۔ اچھا، ایک میسیج یہ تھا کہ اب یہ دیکھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے اور ہمارے یوں سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں ہماری ذہنی ہم آہنگی ان کے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ کچھ تقریباً یہ لاسٹ بدھ نہیں، اس سے پہلے نگران شورا نے سلسلہ کیا تھا سبق آموز خبریں، تو اس میں ہم نے ایک یوں سمجھے پیکج تھا، ایک خبر تھی سورج گرہن کے متعلق جو ابھی یہاں 26 دسمبر کو ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ چونکہ سلسلہ تو کافی دن پہلے ہو گیا ہے، ہم اس کا ایک گلدستہ بنا کر مدنی چینل پر بھی چلائیں گے اور اپنے سلسلے میں بھی چلائیں گے۔ تو گزشتہ سلسلے میں جو ہمیں SMS موصول ہوئے ہیں تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ میسیج آ گیا تھا کہ آپ اس کا ایک کلپ بنائیں اور اپنے سلسلے میں جو ہے وہ دکھائیں، تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ ہم نے خود بھی نیت کی ہوئی تھی اور یہ آپ کا میسیج بھی موصول ہوا ہے، تو الحمدللہ ہم نے وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ 26 دسمبر کو پاکستان میں کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد کوئی اس طرح کا گرہن دیکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ مذکورہ سورج گرہن پاکستان کے جنوبی حصوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوگا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 26 دسمبر 2019 کی صبح 7:34 پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہوگا۔ درمیان میں گہرے رنگ اورنج کلر والی لکیریں ان علاقوں کو ظاہر کرتی ہیں جہاں مکمل سورج گرہن ہوگا۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں، کہیں تو سورج گرہن کا مخصوص شیشوں کے ذریعے نظارہ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، اور کہیں گرہن کے بارے میں مختلف تصورات بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہے کہ گرہن کے وقت جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، پریگننٹ فیمیلز سے ہوتی ہیں، تو ان کو کمرے کے اندر رہنے اور ان کو سبزی وغیرہ کاٹنے سے روکا جاتا ہے، ان سے مطلب بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بات بیان کی جاتی، گرہن کے وقت جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کے جسم پر غلط اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو جو ایسی گائے، بھینس، بکریاں جو بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں تو ان کے گلے کی رسی اور زنجیر کھول دینی چاہیے، ورنہ تو ان پر برا اثر پڑے گا۔ بعض علاقوں میں گرہن کے وقت جو کمزور اعتقاد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں کہ وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکیں۔ اچھا، کئی مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین یہ سورج گرہن سے منسلک پیش گوئیاں کرتے ہیں جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اچھا، عرب معاشرے میں بھی سورج اور چاند گرہن کے متعلق عام خیال تھا کہ یہ کسی بڑے واقعہ مثلا کسی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابھری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل غلط تصورات، توہمات کو ختم فرمایا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، اچھا اسی دن سورج گرہن ہوا۔ بعض لوگوں نے سورج گرہن جو یہ لگا ہے اس طرف ان کا خیال گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ کو پکارو، اس کی برائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ جب سورج اور چاند کو گرہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محظوظ لطف اٹھانے اور مختلف توہمات یعنی مختلف وہموں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے اور گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں
کہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ سورج گرہن کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی نماز یہ مستحب ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا۔ تنہا بھی ہو سکتی ہے اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہی شرط اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ گہن کی نماز اس وقت پڑھیں جب سورج میں گہن لگا ہو، گہن چھٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ گہن کی نماز نفل کی طرح 2 رکعت پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کرے جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، یعنی سورج ظاہر ہو جائے، گہن ختم ہو جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیرے یا 4 رکعت پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادات جو میں نے بیان کی ہیں اللہ کرے گا ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ جی رضا بھائی، ہاں اب آپ کے کچھ میسیجز اگر آپ پڑھنا چاہیں، نہیں تو ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں اپنے۔ اسلامی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اشفاق طاری کا کلام سنا دیں، الوداع تاجدار مدینہ۔ الوداع تاجدار، یہ لکھ لیں آپ، یہ بالکل جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، آج نہیں انشاءاللہ اگلے کسی سے یہ آپ لکھ لیں، اور بعد میں انشاءاللہ ہمیں یہ اگر آپ پرچہ دے دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو تیار کریں انشاءاللہ۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور جاوید اقبال ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ if need to donate fund to مدنی چینل how to deposit، یعنی یہ مدنی چینل کو فنڈ دینا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو، تو کس طرح سے ڈپازٹ کروایا جائے۔ تو جاوید بھائی سے یہ ہے کہ یہ آپ ایک اکاؤنٹ نمبر دیکھ لیں، فنڈ جو ہیں وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ عامر بلوانی ہیں، اکبر حسین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے والوں کی قرآن اندازی ہوتی ہے، سیٹرڈے 7 دسمبر کو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ 11ویں شریف سے پہلے والی جو سیٹرڈے روز ہفتہ تھا، ممکن ہے کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لگاتار مدنی مذاکرے چل رہے تھے 11 دن، تو وہ الگ سے اس کو بھول بھلیا والا حساب کتاب ہو سکتا ہے، یہ لکھ لیں آپ انشاءاللہ، جو ہماری مجلس ہے ان سے جو ہے وہ معلوم کر۔ 7 آپ نے 7 دسمبر سیٹرڈے، بالکل جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی SMS ہیں، کچھ کالز بھی آپ کی ہمارے پاس ہیں، اس سلسلے میں کچھ کال بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ آپ کو مزید چیزیں بھی دکھاتے ہیں۔ جی محمد عثمان افطاری عرب شریف کے شہر جبیل سے کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ جو اس بار جمعرات کو خفتہ وار اجتماع رائے مصطفیٰ مسجد سے ہوا تھا، اس کے آخر میں جو صلاۃ و سلام پڑھا گیا، جب کے 2 اشعار پڑھے گئے تھے، وہ اشعار جو ہے نا برائے مہربانی سنا دیں۔ کچھ کال شاید کسی اجتماع معراج کی بات کر رہے ہیں، کسی کا اب یہ اتنا سمجھ میں آیا، کوئی صلاۃ السلام ہے، اس کے 2 اشعار جو ہے وہ اپنا سنا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کال کو سیو کر لیں، آئندہ ہم سلسلے میں اس کو تیار کر کے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ مزید میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ اکبر حسین بھائی، میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ نگران شرع کا سلسلہ بچوں کے مسائل جو ہر جمعہ کو ہوتا ہے، برائے کرم اگر وہ براہ راست ہوا کریں تو ناظرین جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں۔ کیا بات، بالکل جو ہے وہ اپنا یوں سمجھیں کہ نگران شورا تو اس چیز کے حق میں ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہمارے سلسلے جو ہے نا وہ براہ راست ہونے چاہیے، حتیٰ کہ جو ابھی ہمارا مشورہ ٹرانسمیشن میں اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن چونکہ یہ پلانٹڈ نہیں ہوتا، یعنی پلانٹڈ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ کچھ سوالات تو چلیں ہم تیار کرواتے ہیں، لیکن بعض بچے جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت جو ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، چلیں بڑوں کو ہم سمجھا بجھا کر جو ہے وہ ایک اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، اب بچے ہیں، بعض اوقات اب براہ راست سلسلہ چل رہا ہے اور انہوں نے کوئی ایسی چیز پوچھ لی جو ہماری یوں سمجھے کہ جو پالیسی ہے اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو ان کچھ وجوہات کی بنا پر یہ لائیو نہیں کیا جاتا، ورنہ ظاہری بات ہے کہ یہ لائیو کیا جائے اور اس میں کالز جو بچوں کی ہیں وہ ہم اس سلسلے میں شامل
کریں، یہ سب سے مطلب یوں سمجھیں کہ ایک بہتر طریقہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ براہ راست بچوں کا یہ سلسلہ اس طریقے سے کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی مزید کال ہوں وہ پلے کر دیجیے گا۔ خالد محمود افطاری پنجاب کے شہر قصور سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل آپ کا یہ سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے، اس میں الحمدللہ ہم اپنی جو ہے وہ خواہشیں بھی پوری کروا لیتے ہیں۔ تو میری عرض ہے اسلام بھائی سے کہ حاجی مشتاق افطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی کلام اگر روزانہ ایک آدھا کلام ان کا سنا دیا جائے تو مدینہ مدینہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، یہ تقریباً ہمیں ہر سلسلے میں آتی ہے اور ہم اپنے سلسلے میں تیار بھی کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے کچھ سلسلوں پہلے حاجی مشتاق کا ایک کلام تھا، سانو ساڑھے ول سونے آ کر کے جو ہے، تو ہم نے وہ کلام چلایا تھا، وہ ہمیں پھر دوبارہ فرمائش آئی تھی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا یعنی 1-1.25 منٹ کا پھر دوبارہ تیار کر لیا تھا، تو الحمدللہ عز و جل وہ ہمارے پاس تیار ہے۔ تو اب چونکہ کال آئی ہے تو اپنے سلسلے میں اس کو جو ہے نا وہ شامل کر لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، ہاتھوں ہاتھ آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ آپ کیسے میں آپ کو عرض کروں ابھی یعنی دیکھیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں کو کتنا پیار ہے۔ کچھ تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے مدنی مذاکرے میں ہمارے ممتاز بھائی جو ہے وہ سلسلے میں شریک ہوئے تھے، اور ممتاز بھائی کی آواز جو ہے وہ حاجی مشتاق سے بہت زیادہ ملتی ہے، تو الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں جب ہمارے یہاں مہمان آتے تھے تو بھی ممتاز بھائی کو ہم نے اپنے سلسلے میں الحمدللہ مدعو کیا تھا اور ان سے کلام بھی سنے تھے۔ تو یوں سمجھے کہ جیسے ہی وہ مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے تھے تو میسیجز آنا شروع ہوئے تھے کہ ان کا جو ہے نا اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروایا جائے تاکہ جو ہے نا حاجی مشتاق کی یاد تازہ ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل نیت تو کی ہے، ان کی مجلس کو کہا جائے، بلکہ میں نے عرض بھی کر دی تھی، تو اب دیکھیں کب ان کا اسٹوڈیو کلام ریکارڈ ہوتا ہے۔ اچھا ہمیں نا کچھ سلسلوں سے جنید بھائی کے حوالے سے جو ہے نا میسیجز آ رہے ہیں کہ جنید بھائی کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ کیوں نہیں ریکارڈ ہوتا، یا وہ مدنی مذاکروں میں یا دیگر سلسلوں میں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے۔ تو الحمدللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور ان کا ایک وائس میسیج ہمارے پاس موجود ہے، وہ سنتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جنید بھائی کن کن سلسلوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کا اسٹوڈیو کلام کہاں ہے۔ مجھ سے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اسٹوڈیو کلام اور سلسلوں میں حاضری۔ اسٹوڈیو کلام تو الحمدللہ ابھی ریسنٹلی نماز کا کلام ایک ریکارڈ ہوا ہے اور وہ وائرل ہونا بھی شروع ہو گیا، اور کچھ سلسلوں میں حاضری ہوئی ہے، ابھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جن میں ہوں، تو نیت ہے اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو کچھ نہ کچھ سلسلوں میں ہوتی ہے، اور ان کا جو اسٹوڈیو کلام ہے اس کے حوالے سے یہ وہ نماز والا ہے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ کچھ پچھلے سلسلے میں ایک میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی نے وہ ایک سلسلہ کیا تھا ایک بزرگ کے مزار پر، جہاں وہ 11 لوگ جو ہے وہ پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو بیسیکلی وہ اڑنا نہیں شروع کرتا، وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو وہ الحمدللہ عز و جل ہم نے وہ گلدستہ تیار کیا ہے کہ وہ کیا ہے اور کس طریقے سے، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اسی سے
اچھا اس میں 12 ہوں گے تو بھی نہیں اٹھے گا, اچھا 10 ہوں گے تب بھی نہیں اٹھے گا. اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے رکھے گن لے بھائی, ریاض بھائی آپ گنے. ایک اور چاہیے, ایک اور چاہیے. یہاں نہ ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, اس طرف ہے, اس طرف. ایک چاہیے, ایک ادھر سے, ادھر سے آتا ہے کہ وہ کیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ نیچے رکھیں, میں مدینہ کہوں گا پھر اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. ایک منٹ چلے ٹھیک ہے. یا حضرت قمر علی درویش نا, یا قمر علی درویش. میں جب مدنی کہوں گا ٹھیک ہے, مدینہ کہوں, مدینہ یا قمر علی درویش, یا قمر علی درویش. نہیں دیکھیں ہماری سانس ایک ساتھ نہیں. اچھا میں جب مدینہ بولوں نا, جب مل کے بولیں گے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ یا مدینہ یا یہ واقعی جو ہے وہ امیزنگ بات ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ اتنا ہیوی پتھر جو ہے شاید ہم سب کی انگلیوں پر آدھے پاؤ کا وزن بھی نہیں آیا, اور ممکن بھی نہیں ہے. 11 انگلیاں سے آپ 80-90 کلو کا پتھر کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کی شان ہے, اور یہ وہ کرامت ہے جو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, بار بار پریکٹس کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بتایا کہ 10 کریں تب بھی نہیں اٹھتا, 12 کریں تب بھی نہیں اٹھتا. 11ویں والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 11 انگلیاں جمع ہوتی ہیں, 11 اسٹرائیں پہ جمع ہوتے ہیں, جب ہی یہ اٹھتا ہے. سبحان اللہ. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. کیا بات ہے. حالانکہ یہ رضا بھائی یہ پیکیجز یا یہ سلسلے کافی عرصہ ہوا یہ چلے تھے, لیکن یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہیں جنہوں نے مطلب یوں دیکھے ہوں گے اور ان کا دل چاہتا ہوگا دوبارہ دیکھنے کو, تو بہت سارے لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے کی برکت سے انہوں نے نہ دیکھا ہو یہ پیکیج, اور وہ الحمدللہ عز و جل وہ دیکھ پاتے ہیں. اچھا ایک میسیج یہ آیا تھا کہ ٹومیٹو کے ذریعے سے, یعنی ٹماٹر کے ذریعے سے بلڈ بڑھانے کا جو نسخہ ہے وہ دکھا دیں. تو اب دیکھیں یہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہی مشکل ہو گیا کہ یہ یعنی ٹماٹر کے ذریعے سے بلڈ بڑھانے کا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی سلسلے میں کھلے آنکھ میں خلیل بھائی نے یا کسی نے جو ہے یہ نسخہ بیان کیا ہو, تو آپ پہلے تو ہمیں اس کا وہ بتایا کریں کہ وہ کس سلسلے میں بیان ہوا ہے, کس نے بیان کیا ہے, اور اگر اس کی ڈیٹ وغیرہ مل جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو ڈھونڈ کے آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر سکیں. اچھا مزید کچھ اور چیزیں ہیں ہم دکھانے کے لیے. ایک مدنی کسوٹی کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا جو 5 دسمبر کو مفتی حسان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مدنی کسوٹی ہوئی ہے, تو وہ ہمیں دکھا دیں. تو الحمدللہ عز و جل وہ تیار کیے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. کیا وہ انسان ہیں؟ جی ہاں. ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ جی نہیں. اہل بیت اطہار سے ہیں؟ جی نہیں. ان کا مزار بغداد شریف میں ہے؟ جی نہیں. مزار مشہور ہے ان کا؟ جی ہاں. کاظمیت الگ ہے نا بغداد سے, امام اعظم میں اتنا بتا رہی نہیں پتہ نہیں سنی گیا ہونا ہے بھی نبی کی نہ ہونا سمجھی گیا مطلب. اچھا یہ ہے ہاں ٹھیک ہے. کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ جی نہیں. ہند میں ہے؟ جی نہیں. ملک شام میں ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے, مگر جی نہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے ہیں وہ؟ جی نہیں. عراق میں ہے؟ جی نہیں. کیا ان کا مزار مصر میں ہے؟ جی نہیں. مصر میں بھی نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں ہے. آپ نے حرمین شریفین غالباً پوچھا بھی نہیں ہے. نہیں اب تو سوالات کا وقت بھی نکل گیا نا, ویسے پوچھا نہیں ہے انہوں نے. پوچھا نہیں آپ نے. ایک سوال کا آپ موقع دے دیں, حرمین شریفین کے تعلق سے اگر سوال کر لیا مزار شریف وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تعلق تو, لیکن اصل میں مزار مشہور کی بات کی ہے انہوں نے, وہ صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. اور وہاں مزار نہیں ہو سکتا اگر صحابہ میں سے نہ ہو تو. وہاں مشہور مزار نہیں ہے. سیدی قطب مدینہ. سبحان اللہ. اب وہ ظاہری گنبد وغیرہ نہ ہونا تو ویسے سیدنا امیر حمزہ کا مزار تو امام مالک ہر ظاہر مدینہ وہاں لازم جاوے. ام المومنین کا مزار نہیں, میں نہیں پہنچ پا رہا, نہیں سمجھ نہیں آ رہا مجھے. آپ ایک سوال پوچھ تو لیں,
क्या इनका मज़ार हरमैन का मज़ार मुस्तफ़ा तो कायनात, वहाँ तो हज़ारों मज़ार हैं। मशहूर हैं। मशहूर तो ऐसा है कि जिन पर इनकी नज़र पड़े ना वो मशहूर हो जाए, ऐसे मशहूर है। हमें तो पूछो यार, यानी कोई मतलब ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो इनसे मुतारिफ ना हो। खुद नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सवाल नहीं करो ना, नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है। और कॉल भी हैं आपके, SMS भी हैं, और फेसबुक के नाजरीन के भी मैसेजेस हैं। और एक आप भी मैसेज हमारे रज़ा भाई, साथ एक शामिल मैसेज करिए। ये भी है कि सिलसिले का रिपीट टाइम कोई सही करें, रात 1 बजे हम नहीं देख सकते। तो हमारी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला ये देखती है, और पहले भी अर्ज़ तो किया था, ज़ाहिर बात है, हम चूँकि हमारा अपना सिलसिला है, हम ना तो फोर्स कर सकते हैं, और अच्छा भी नहीं लगता बार बार उनको ये कहना कि हमारे सिलसिले का रिपीट टाइम कोई चेंज करें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैसेजेस का सिलसिला होता है, लोग हमें मैसेज करते हैं, तो मैं अपनी मजलिस से अर्ज़ करूँगा कि हमारे सिलसिले का जो रिपीट टाइम है वो किसी ऐसे वक्त में, अगर रात 1 बजे जो आप रख रहे हैं उसके अलावा भी अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी बनती है आपकी FPC में, तो कोई ऐसा टाइम अगर अता कर दें तो हम सिलसिले में अनाउंसमेंट कर दें, या अगले सिलसिले में अनाउंसमेंट कर दें, ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन जो ये सिलसिला इस वक्त नहीं देख पाते, ताकि वो रिपीट में देख सकें। जी रज़ा भाई। बिल्कुल। शाहिद महमूद भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मदनी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मदीने के बारे में नात कलाम चलाए जाएँ। तो माशाअल्लाह ये आपका मैसेज हम अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी कर देते हैं फॉरवर्ड। इसी तरीके से मलिक वक्कास हैं, ये कह रहे हैं कि काफ़िले में चलो ये कलाम सुना दें और अपने सिलसिले का वक्त थोड़ा सा बढ़ा दें, और बढ़ा दें। अल्लाह अकबर। सिलसिले का वक्त तो ज़ाहिर है कि ये काफ़ी है। दैन काफ़िले में चलो, ये नया कलाम है जो हमारे मुबीन मदनी भाई ने जो पढ़ा है। अच्छा, तो वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि अगले सिलसिले किसी सिलसिले में आप ज़रूर शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। मदनी रज़ा भाई ने जो नया कलाम पढ़ा है काफ़िले में चलो। इसी तरीके से और भी चंद कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी कॉल भी हैं, और एक और हैं, ये पूछ रहे हैं कि जी बच्चों की नात कब आ रही हैं। तो किड्स डिपार्टमेंट को इंशाल्लाह अर्ज़ कर देते हैं इस हवाले से कि बच्चों की नात पहले भी मैसेजेस आए। जी। कुछ कॉल जो है वो आपकी हम अपने सिलसिले में ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि कॉल वाले ये कहते हैं कि आप कॉल कम लेते हैं। फेसबुक के नाज़रीन कहते हैं कि आप हमारे मैसेज भी पढ़ लें, और अकबर भाई तो अपनी भरपूर तैयारी के साथ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल जो है वो हम शामिल कर लेते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अकबर भाई आपका सिलसिला बहुत प्यारा है, लेकिन मुफ्ती हाशिम साहब के साथ जो कसौटी हुई थी मुझे वो देखनी है। काफ़ी अर्सा पहले बताया गया था लेकिन चलाई नहीं गई। सर जी बिल्कुल, यानी आपकी इस कॉल पर अभी हाथों हाथ अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम इसको तैयार करके लाए हुए हैं अपने साथ, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये देखते हैं। असल में होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम तैयार करके अपने साथ लाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात रह जाती हैं। अब मैं ये अर्ज़ करूँ, एक 26वीं का एक कंप्यूटर है, वो मैं आपको अगर बताऊँ कितने सिलसिलों से हम अपने साथ इसको कैरी कर रहे हैं, वो अब तक चल ही रहा है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुमकिन है कि उसका नंबर आ जाएगा। पहले देखते हैं मुफ्ती हाशिम साहब के साथ होने वाली मदनी कसौटी। क्या वो जानदार है? जी नहीं। क्या कोई मुकद्दस मकाम है? जी नहीं। वो ज़मीन में है? ज़मीन में या ज़मीन पे? नहीं, ज़मीन पर। जी हाँ। वो कोई कपड़े की चीज़ है? जी नहीं। इस वक्त फैज़ान मदीना में मौजूद? सर अभी इस पूरी बाउंड्री का कहना, जैसे पूरी जो जामिअतुल मदीना की इमारत और ये सब कुछ मिलाकर तो है फैज़ान मदीना में। कोई किताब है? जी हाँ। अब आया टर्निंग पॉइंट। हदीस की किताब है? जी नहीं। तफसीर की किताब है? जी नहीं। सवालात कितने हुए? 7। उर्दू की किताब है? यानी वो असल किताब, असल नुस्खे का पूछना चाह रहे हैं? जी असल तो। जी नहीं। उसका आज किताब का जिक्र मदनी मुज़ाकरे में हुआ? आप ये कह सकते हैं मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ। हाँ, मेरी मौजूदगी में अगर नहीं हुआ तो आसमानी किताब है? जी नहीं। आखिरी सवाल है उसका। इसके बाद मदनी फीस बताकर नाम। सीरत से मुताल्लिक किताब है? वो सीरतों की किताब है, मुख्तलिफ उसमें सीरतें हैं। अब पहुंच गए होंगे अब तो। मदीनातुल इल्मिया ने उसका तर्जमा किया? जी नहीं। अब तो वो नाम देना है,
मदनी फीस के साथ। 2 सवाल का और मौका देने। तकरीबन ये करीब आ गए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब, इनकी लिखी भी किताब नहीं है। मैं उनकी लिखी। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर। जी हाँ, सीरतों की किताब है ना वो। हुज़ूर गौसे आज़म की सीरत भी है, बेशुमार औलिया किराम इसमें सीरत। आप पहुँच तो गए, आप तो पहुँच गए मगर ये सवालात बढ़ा के पहुँचे हैं। एक इशारा दे दूँ? अब भी नहीं पहुँचे। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो ना उस किताब का इन्हें अच्छे तरीके से तज़किरा, उसका मतलब एक शेर में भी तज़किरा है। अब तो पहुँचे। बहजतुल असरार किताब है। आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, क्या बात है। पिछले हफ्ते ये हो रहा था कि जो फेसबुक के नाजरीन थे उनके जो ख्वाहिशात थी, जो चीज़ें थी, फरमाइशें थी, वो हाथों हाथ पूरी हो रही थी। और आज जो है वो ये दूसरी कॉल है कि जो हमने ऑन एयर हुई है और उनके साथ ही साथ उनकी जो फरमाइश थी वो भी पूरी कर दी है। मज़ीद एक आध कॉल और ले लेते हैं, देखें शायद कोई कॉल ऐसी आ जाए कि जो जिनकी फरमाइश हमने पूरी करने वाली हो। जी हुजूर, मेरे वालिद साहब की अर्ज़ है आप लोगों से कि आप मदनी चैनल पर एक सिलसिला आधे घंटे का या आपकी टाइमिंग जैसे हो, बुलबुल मदीना के नाम से मुश्ताक कादरी मरहूम की नातें वगैरह चलाई जाएँ, उस सिलसिले में उनके बयानात सुनाए जाएँ, उनकी नातें सुनाई जाएँ। अगर ऐसा मुनासिब हो तो ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह, नाम अच्छा है। बुलबुल जो है वो मदीना नाम का आपने तस्करा किया तो गुज़िश्ता सिलसिले में हमने एक अर्ज़ की थी, हमारी मजलिस ने हमें बताया था कि नामों की दुनिया ये एक सिलसिला आगे चल कर आएगा। तो हमें मैसेज अहकाम नाम उन्होंने मैसेज आया था, उन्होंने कहा था अहकाम नाम। लेकिन जो मजलिस ने हमें नाम दिया था कि नामों की दुनिया, इस नाम से एक सिलसिला आएगा। तो मैसेज भेजने वाले ने ये भेजा है, ये नाम बच्चों जैसा है, चेंज करें। तो भाई नाम भी तो बच्चों के ही रखने हैं ना, बड़ों के तो नहीं रखने होते। क्या कहते हैं रज़ा भाई? सही बात है, नाम तो बच्चों के ही होते हैं। चलो कॉल भी आपकी शामिल करते हैं, कुछ चीज़ें जो फेसबुक पर हैं वो शामिल कर लेते हैं। अब वाजिद रज़ा भाई हैं, ये कह रहे हैं कि जी मेरा कमेंट भी शामिल कर दें। तो आपका शायद कमेंट ऊपर रह गया होगा, आप दोबारा लिख दें ताकि आपकी जो चीज़ें वो भी हम पढ़ सकें। आरिफ अली हैं, ये कहते हैं रज़ा मेरा ये सवाल है, जो मदनी ख़बरें करते हैं इस्लामी भाई, उनका नाम लिखा करें। ठीक है, तो जी इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं, उनका नाम भी आ जाएगा। कोशिश भी करते हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने गालिबन शायद गुज़िश्ता सिलसिले में एक बात अर्ज़ की थी कि रज़ा भाई को एक चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दी जा रही है और वो दे दी गई है। और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस सिलसिले में उसकी अनाउंसमेंट करूंगा। और अगर आपको उस सिलसिले के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तो अब आप इस सिलसिले में मैसेज करेंगे तो डायरेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मैसेज रज़ा भाई तक पहुंच जाएगा। वो ये है कि कुछ दिन पहले ही रज़ा भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी ख़बरें जो हैं ये पूरा डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रज़ा भाई को दे दिया गया है। और मदनी ख़बरों की जो ज़िम्मेदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रज़ा भाई के पास है। तो अब मदनी ख़बरों के हवाले से अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक मैसेज तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे पास यूँ समझे पेंडिंग में है। वो ये था कि मदनी ख़बरों का जो टाइटल है वो पुराना हो गया है। तो रज़ा भाई सबसे पहले तो मैं पुराना वाला आपको पेश कर देता हूँ, नए मैसेजेस जो आएंगे वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जवाब भी हाथों हाथ में अर्ज़ कर देता हूँ इंशाअल्लाह। वेरी सून पूरी पैकेजिंग ही चेंज करने का ज़ाहिर है इंशाअल्लाह। और पूरा पैकेजिंग यानी टाइटल, ग्राफिक्स वगैरह ये वो माशाअल्लाह हाथों हाथ आज तो जो है वो चीज़ें चल रही हैं। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो ऑनरशिप ली है तो अभी समझने में टाइम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर आके जाकर इंशाअल्लाह वर्किंग भी होगी। मगर आप के पास अगर कुछ रेफरेंसेस हों, कुछ आइडियाज़ हों इस हवाले से तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह। और मदनी ख़बरों में अगर आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं कि इस तरह की चेंज जो है वो कंटेंट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से तो आप हमें मैसेज करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब मदनी ख़बरों में भी चेंजिंग इसी सिलसिले के ज़रिए से अल्लाह ने चाहा तो होंगी। आइए, काफ़ी देर हो गई, हमने कुछ कलाम वगैरह नहीं जो है वो सुना। तो हमें एक मैसेज ये था कि सरकार तवज्जो फरमाए, ये कलाम आसिफ भाई की आवाज़ में जो है वो सुना दें। तो अगरचे हमने ये काफ़ी पुराना कलाम जो है वो अपना ये उठाया है, उसमें आसिफ भाई भी हैं, महमूद भाई भी हैं, वो कई सालों
यानी पहले के चेहरे हैं, चेहरे यानी और निगरान शुरा की भी आप उसमें दाढ़ी देखेंगे तो रेड भी है, कुछ ब्लैक बाल भी हैं। तो यूँ इस सिलसिले की बरकत से यानी पुराने जो हमारे कई सालों पहले की जो रिकॉर्डिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल जाती है। तो ये सिलसिला देखते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ओल्ड फुटेजेस इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये एक मैसेज हमें ये है, वो अगरचे हम अमल तो ज़ाहिर बात है बाद में करेंगे, कि महमूद भाई के साथ एक रमज़ान शरीफ में कोई मदनी कसौटी हुई थी, अमीर सुन्नत ने की थी, वो दिखा दें। अब देखें रमज़ान शरीफ में कौन सा रमज़ान, अगर गुज़िश्ता रमज़ान मुराद है तो भी आप समझ सकते हैं कि 30 मदनी मुज़ाकरे हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस दिन हुई है? तो जब भी आप अगर मैसेज करें तो साथ में हमारी मदद भी जो है वो कर दिया करें। अब यूँ समझे कि ये जो भूसे का ढेर है उसके अंदर सुई तलाश करने के मुतरादिफ होता है इस तरह की चीज़ें। डेट या कम से कम जो है वो अपना कोई हिंट्स हमें आप दे सकें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर कोशिश करते हैं, वैसे भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि हो सकता है मदनी चैनल के नाजरीन में से भी कोई चाहे तो हमारी मदद कर दे, अगर किसी को याद हो कि महमूद भाई के साथ रमज़ान में जो मदनी कसौटी हुई थी वो किस तारीख को हुई थी। बिल्कुल, ये एक सलीका सुहेल कह रहे हैं जो कलाम चल रहा है वो कितने साल पुराना है? अब आपने निकाला है तो आपको आइडिया होगा। हाँ, ये अब बाकायदा यूँ तो याद नहीं है, लेकिन जो है वो है कम से कम कोई 5-6 साल पहले का ही है। 5-6 साल पहले? हाँ 5-6 साल, हाँ ज़्यादा होगा या उससे भी पुराना ही होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कनाते हैं और वो एक जी जी बिल्कुल बिल्कुल है, काफ़ी पुराना मेरा जी जी। मेरे पास भी हैं कुछ मैसेजेस, कॉल भी आपके सिलसिले में इंशाल्लाह मज़ीद भी शामिल करेंगे। शाहिद महमूद हैं, ये कह रहे हैं मदनी ख़बरों में सोने और चांदी का निसाब भी बता दिया करें, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर।
चले इंशाल्लाह आप आइडियाज़ देते रहे, इंशाल्लाह इसमें फिर मशवरा करेंगे। देख लें, बातों बात माशाल्लाह आना शुरू हो गए न्यूज़ के हवाले से। अच्छा, एक इस्लामी भाई है हमारे बिलाल भाई, उनका मैसेज आया है कि मुझे भी न्यूज़ के हवाले से कोई मशवरे देने हैं। तो बिलाल भाई जो इंशाल्लाह मैं आपको नंबर तो रज़ा भाई को दे दूँगा, आप अगर चाहें तो हमें मैसेज कर दें तो हम हाथों हाथ इंशाल्लाह सिलसिले में भी चला देंगे, अगर वो सिलसिले में चलाने जैसा हुआ जो है। और कुछ आप कह रहे थे? बिल्कुल, रज़ा भाई आरिफ अली भाई हैं, ये कहते हैं कि रज़ा भाई मेरा ये सवाल है कि अकबर हुसैन भाई और प्रोग्राम में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? हाँ, ये एक सवाल है और जो है वो इसका जवाब भी जो है वो ये है कि हालांकि अगरचे सवाल नाज़रीन जिसने भी किया था अच्छा किया था, अकबर भाई अभी थोड़े से नहीं, बिल्कुल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलमान भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा जो है वो कहा है सिलसिला खुले आँख में और दीगर और सिलसिलों में भी शिरकत करने के हवाले से, तो इस पर सोचा जा सकता है। क्या बात। नेक्स्ट अहद हनीफ है, कह रहे अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनने के लिए किस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं? जी एक नंबर है MCR से अर्ज़ है, अगर आपके पास वो टिकर रेडी हो तो वो भी आप चला दें, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बन सकते हैं। हमें भी यही एक मैसेज था कि जो अमीर सुन्नत के मुरीद होने वाली जो पट्टी है वो चला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल गई, ये कर दिया है। और एक मैसेज ये था कि उन्होंने अपने वालिद साहब को जो है ना गालिबन मैसेज करके उन्होंने गालिबन तालिब करवाया था और वो तस्दीक चाहते थे। वो कह रहे थे कि मगर तस्दीकी मैसेज मौसूल नहीं हुआ, बक्कर से ही हमें मैसेज था। तो अब हमें इसका पूरा प्रोसीजर पता नहीं है कि बाकायदा इस नंबर से तस्दीकी मैसेज मौसूल होता है, अगर होता है तो नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इनसे रब्ता कर लेते हैं। अच्छा, एक ये है कि 2 हफ्ते पहले हमें एक मैसेज मौसूल हुआ था माहनामा फैज़ान मदीना के हवाले से। वो ये था कि हम जो व्हाट्सअप नंबर माहनामा फैज़ान मदीना में दिया जाता है सवाल का जवाब देने की सूरत में, और उसकी पिक्चर खींचकर जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर सेंड करने के हवाले से कि वो अक्सर बंद रहता है, ऑनलाइन नहीं होता, तो हमारा नंबर फिर कैसे चेक किया जाएगा? तो वहाँ के जो यूँ समझे ज़िम्मेदार है राशिद भाई, उनसे मैंने रब्ता किया कि भाई व्हाट्सअप नंबर आपका क्यों बंद रहता है, उसकी वजाहत देना चाहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें वॉइस की सूरत में बताया है कि उनका ये नंबर कब से लेकर कब तक ये ऑन होता है और उसके बाद फिर ऑफ होता है। आइए उनका वॉइस मैसेज सुनते हैं। अकबर भाई, आपने क़ारीन की तरफ से ये पैगाम हमें पहुंचाया कि माहनामा फैज़ान मदीना का ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप नंबर ऑफ होता है। दरअसल इस्लामी भाई ड्यूटी टाइम में इसे ऑन करते हैं और जितने भी व्हाट्सएप आए होते हैं उन सबको रिसीव भी करते हैं और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी करते हैं, बाकायदा रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। तो ये सिर्फ ड्यूटी टाइम के अलावा ऑफ होता है, वगरना नंबर ये बाकायदगी से चल भी रहा है और चेक भी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक तो जवाब हो गया, और एक मैसेज हमें यहाँ भी हमारी मदद यूँ हुई है कि वो जो आपने पूछा था या किसी ने पूछा था कितने साल पुराना है, तो ये मैसेज है ये 9 साल पुराना है। और बाबुल मदीना से हमें मैसेज था, और हमारे जो ज़फ़र भाई हैं उन्होंने भी हमें मैसेज करके इसकी बाकायदा तारीख़ भी बताई है। ये 3 जनवरी 2010 का इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात में ये कलाम पढ़ा गया था। तो ऑलमोस्ट यूँ समझिए कि इस वक्त 2019 है और ये इन्होंने 9 साल पहले, तो बिल्कुल ये 9 साल से ऊपर हो गया, अभी जनवरी आ जाएगा तो समझ लें पूरा 9 का साल पूरा तकरीबन 9-10 साल पुराना है, काफ़ी पुराना कलाम है। जिन्होंने भी मैसेज किया है उनका शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, एक मैसेज ये था कि हफ्तावार रिसाला जो अमीर सुन्नत की तरफ से दिया जाता है, अगर मदनी चैनल पर भी सुनाया जाए और कारकर्दगी ली जाए तो मेरा सवालिया निशान, क्योंकि अक्सर इस्लामी बहनें पढ़ी हुई नहीं होती, कोई सुनाने वाला ना हो तो टीवी पर ही सुन सकें। तो देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप यूँ समझें कि एक दावत इस्लामी का अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीक़ेकार है। दावत इस्लामी के अपने माशाल्लाह जो है वो अपना व्यूवर उनकी भी एक तादाद है, और इसके अलावा न्यूट्रल लोग भी जो है ना ये मदनी चैनल देखते हैं। तो अब अगर हमने ये ऑडियो रिसाला यूँ समझें कि मदनी चैनल पर हम सुनाएं, या तो आप समझ सकते हैं कि बाज़ लोग फिर चैनल स्विच कर देते हैं। तो एक तंजीमी तरीक़ेकार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा चल रहा है। अब कारकर्दगी लेना या यहाँ SMS हम भेजें और फिर लोग इसको चलाएं, तो ये ज़ाहिर बात है कि एक मुश्किल मरहला है। जो तंजीमी तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक चला जाए। तो मैसेज आया था तो मैंने सोचा जो है वो आपको ये पढ़कर सुना दूँ।
ایک میسیج تھا ہمیں کہ حاجی شاہد کی آواز میں منقبت عطار، یہ مدنی چینل پر ہمیں اس سلسلے یعنی یہ چلائی جائے، تو ہم نے الحمدللہ عز و جل یہ تیار بھی کی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ بابا جانا ماشاءاللہ۔ رضا بھائی کچھ کالز بھی ہیں؟ نہیں کالز ہیں لیکن آپ کے لیے میسیج بھی ہیں الحمدللہ۔ ہم نے جب کہہ دیا ہے مدنی خبروں کا، ایک یہ ہے کہ مدنی خبروں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے، ہمیں مدنی خبریں مکمل واٹس ایپ ہو جائیں ملیں تاکہ ان کو آگے تک بھی پہنچایا جائے۔ اب ظاہری بات ہے یہ تو آدھے گھنٹے کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ اپنا منیمائز کر کے اگر کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو جائے اور یہ اس کے ذریعے سے ایک گروپ بن جائے۔ فیس بک پر تو آئی تھنک جاتی ہیں پیج پر، مگر واٹس ایپ پہ بھی جانی چاہیے، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ بالکل۔ اسی طرح میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ والا کلام سنا دیں۔ یہ تو پچھلی دفعہ سنا دیا تھا بالکل۔ اکبر حسین ملک سیف الرحمان نے یہ کہہ رہے ہیں کہ رضا بھائی آپ نے کلام سینڈ نہیں کیا اور نہ ہی گروپ میں ایڈ کیا، معذرت کے ساتھ اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو اکبر حسین بھائی کو نمبر دے دیں، نمبر یہ ہے۔ اچھا پچھلے ہفتے میں جتنے میسیج ہمارے پاس تھے ہم نے تقریباً کو اشفاق بھائی کا کلام سینڈ کیا تھا 10-12 کا، آپ نے مطلب میں نے کروا دیا تھا ماشاءاللہ، اور وہاں مجھے آیا بھی تھا کہ رپلائی۔ اچھا ان کا نمبر بھی میں نے ہاتھوں ہاتھ دے دیا ہے اسلام بھائی کو، نہیں سینڈ ہوا ہوگا، ممکن ہے بعض ہمارے سے بھی رہ میں نے دوبارہ دے دیا ہے آپ کا نمبر، انشاءاللہ وہی اشفاق بھائی والا کلام جو میرے پاس آیا تھا۔ تو اگر آپ کو مل جائے تو آپ کمنٹ میں اپنا کارکردگی بھی میری پیش کر دیجیے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا جی آگے شاہد محمود بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کلام آپ نے ایک فرمائش کی ہے مدینے کے حوالے سے، سلام کے حوالے سے، یہ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو اس کو اردو میں لکھ دیں، کیونکہ رومن میں اس کے الفاظ پڑھ نہیں پا رہا، مطلب وہ تھوڑا سا اس کی جو اسپیلنگ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، تو کون سا کلام ہے ایگزیکٹ، کن کا کلام ہے اور کن کی آواز میں ہے، تو ڈیٹیل میں لکھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم اگلی کسی سلسلے میں اس کو شامل کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ کے ناظرین کال بھی ہیں، چلیں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں، پھر کال شامل کر رہے ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، پھر اکبر حسین بھائی کے پاس بھی بہت سارے جو ہے وہ میسیج ہیں دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ حضور میں محمد سعید تائی کھانیہ شہر ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ گزارش یہ کہ آپ کا ایک سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، عرصہ دراز سے نشر ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں رکن شورا کے وہ جو انٹرویو کہہ لیں یا وہ آتے تھے سلسلے میں، یعنی پورا سلسلہ ان کا ہوتا تھا، اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ مکمل ہمیں سلسلہ مل جائے، بعض کا نیٹ پہ پورا نہیں ملتا، اس کے لیے برائے کرم کوئی بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں کی خصوصی درخواست ہے۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو پرانے تھے ظاہری بات ہے کہ وہ جو غالباً اپنے طور پر ڈل سکے یوٹیوب پہ، لیکن ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اسی طرز کا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل آنے والا ہے، اس پر کام جاری ہے، اس کا نام ہے ملاقات۔
تو یوں سمجھے کہ عبد الحبیب بھائی نگران شورا اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے اراکین شورا ہے تو الحمدللہ عز و جل یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا سلسلہ ہے. یعنی یہ عام صرف انٹرویو نہیں ہے، جسٹ ان سے گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی. بہت کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں یوں سمجھے کہ اس کی کئی یوں سمجھو ہفتوں کی محنت ہے، جہاں انہوں نے یوں سمجھے اپنا بچپن گزارا، وہاں کے لوگوں کے انٹرویوز، اسکول پڑھا وہاں، اور بہت کچھ اس کا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ سلسلہ مطلب کسی ایک بھی شخصیت کا انٹرویو یا جو بھی وہ سلسلہ کریں گے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت مہینوں کی محنت جو ہے وہ اپنا لگ رہی ہو. تو الحمدللہ یہ تیار ہو رہا ہے، اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہماری شخصیات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سلسلہ ہوگا اور وہ سارے انٹرویوز بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. بالکل. ایک اور محمد جاوید اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فیضان اعلیٰ حضرت میں میری پینٹنگ سلیکٹ ہوئی تھی پر انعام ابھی تک ریسیو نہیں ہوا. تو یہ کون سے ایپیسوڈ میں آپ کی پینٹنگ سلیکٹ ہوئی تھی یا فائنل میں ہوئی تھی؟ جو بھی ہے آپ اس کا تھوڑا ڈیٹیل بھی دے دیں اور اپنا نمبر بھی یہیں پر شیئر کر دیں. انشاءاللہ ہم متعلق جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان تک آپ کا نمبر شیئر کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اگر جو بھی صورت ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ایک میسیج یہ تھا کہ امیر سنت کا مدینے سے جدائی والا جو ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ اگرچہ ہم اپنے سلسلے میں پہلے بھی دکھا چکے ہیں لیکن اس کو شارٹ کر کے ہم نے شامل کیا ہے. آئیے وہ امیر سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کچھ آپ بھی پورا ہاں یہ ایک جو ہے وہ اپنا ایس ایم ایس بھی ہیں. ایک آپ کا سلسلہ مغرب کے بعد ہونا چاہیے کیونکہ ہم مدرسے سے 4 بجے چھٹی ہمیں ہوتی ہے. سیالکوٹ سے میسیج ہے تو اب یہ اس وقت شروع کریں گے تو باقی پھر کسی اور کا کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ رہتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ میسیج آیا تھا کہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت کے ای پی نمبر 2 میں بنت مشتاق کے نام سے ہمارا نام نکلا تھا اور فائنل میں بھی پینٹنگ سلیکٹ ہوئی تھی نور العین کے نام سے. تو ہمیں بھی ابھی تک تحفہ یا میسیج جو ہے وہ اپنا موصول نہیں ہوا. انشاءاللہ ہم اشفاق بھائی سے اس حوالے سے رابطہ کر لیتے ہیں. آپ بھی ان کا بھی یہی آیا ہے جب آپ کے فائنل میں سلیکٹ ہوئی تھی تو اب کیا ایک سے زیادہ پینٹنگ سلیکٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ایک جو تھی نا وہ ہمیں آئی تھی، وہ ہم نے الحمدللہ ان کو بھیج دی تھی. اب ہمیں اس کا طریقہ کار نہیں پتہ تھا کہ کتنے لوگوں کی سلیکٹ ہوئی ہے. بہرحال جو بھی ہے آپ ہمیں پوری تفصیل بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم ان سے رابطہ کر لیں گے. اچھا عاطف شیخ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت پروڈکشن میں جو نعتیں بنتی ہیں ان نعتوں کی میکنگ بھی بنا کر الگ سے اپلوڈ کی جائیں تو دکھانے جیسی ہوتی ہے. تو اب یہ تو چلا آپ کا میسیج ضرور پہنچا دیں گے متعلقہ اسلامی بھائی تک. اچھا ایک جی بالکل آپ نے منقبت یہ ہمیں میسیج آیا تھا. نور عالم بھائی ہیں، انہوں نے پچھلے سال غوث پاک کی منقبت پڑھی تھی تو وہ ہمیں دکھا دیں. تو وہ الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے. صرف یہ عرض کر دوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم وہ آپ کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہماری کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم ساری پالیسیز مدنی چینل کے اس سلسلے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتے. تو اب جس طرح بھی ہم اس چیز کو تیار کرتے ہیں آپ کے لیے تو بہرحال قبول کر لیا کریں. مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. اے مانگ ولایت غوث پاک، ہو ہم پہ عنایت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک.
رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین آپ شاغیت کیا آپ شاغیت کیا یا غوث اعظم دستگیر مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے اس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے مرد دل کو بھی جلا مرد دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر کال بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں جی سلسلے کے اندر. عاشق حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دن بدن ترقی کی راہیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے آگے سے آگے الحمدللہ عزوجل. جو بھی تبدیلی آ رہی ہے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ایک تو یہ میں نے اپریشیٹ کرنا تھا کہ جو نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور حاجی عبدالحبیب بھائی ان کے ساتھ جو ان کا ٹائٹل چینج کیا ہے الحمدللہ یہ بہت خوش آئند ہے کہ لوگ آج کل اسکالرز کو سننا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. مشورہ یہ تھا کہ ایک تو جو کیس مدنی اگر یہ جو ہمارے مدنی کمپیوٹر چلتے رہے ہیں بچوں کے حوالے سے تو کوئی نہ کوئی ایک کمپیوٹر وہ جو ایک مدنی منا ہے اس کو بھی ان 2 گھنٹے کی نشریات کے اندر ایڈ کر دیا جائے تو یہ بہت خوش آئیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت یہ اچھا ہے اور اب آپ کے اس کال کی یوں سمجھے بدولت ہم جو ایک عرصے سے 26ویں والا جو کمپیوٹر ہے وہ ہم نہیں دکھا پا رہے تھے حالانکہ ہم تیار کیا ہوا ہے اور اس دفعہ بھی شاید ہو سکتا ہے وہ اسکپ ہو جاتا لیکن ابھی یہ کال آئی ہے تو 4 سے لے کر 10 کے وہ 4 سے لے کر 6 2 گھنٹے کی اس میں تو جب آئے گا لیکن انشاءاللہ آپ کی 10-20 منٹ پہلے دکھا دیتے ہیں جی. ابھی آپ کو جو ہے وہ 20 منٹ پہلے دیکھ لیجیے آپ. میرا نام احمد رضا شیخ اتاری ہے. بین شعیب علی شیخ اتاری ہے. آپ کی عمر؟ میری عمر تقریباً 6 سال ہے. ماشاءاللہ. اتاری کمپیوٹر یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی داؤد اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت کا برکاتم عالیہ کی ملادت 26 رمضان المبارک وروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے بمبئی بازار کھوڑادن میں ہوئی. امیر اہل سنت کے ابو جان اور دادا جان کا نام کیا ہے؟ ابو جان حاج عبدالرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دادا جان کا نام عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امیر اہل سنت کے والد محترم کی کوئی کرامت؟ کبھی چار بھائی پر بیٹھ کر قصیدے غوثیہ پڑھتے تو 4 بھائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیضان قطب مدینہ. جاری رہے گا. شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ ضیائیہ اتاریہ شریف کے بزرگان دین کے نام بتائیں. شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت
शौकती, इमाम जुनैद बगदादी, इमाम शिबली, इमाम शेख अब्दुल वाहिद, इमाम अबुल फरद अल-तौसी, इमाम अबुल हसन अकारी, इमाम अबू सईद हज़रत गौसे आज़म, हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक, हज़रत सैयद अबू सालेह नसर, हज़रत सैयद मोइनुद्दीन अबू नसर, हज़रत सैयद अली बगदादी, हज़रत सैयद मूसा, हज़रत सैयद हसन, हज़रत सैयद अहमद जिलानी, हज़रत शेख बहाउद्दीन, हज़रत इब्राहिम मिर्ची, हज़रत मोहम्मद निज़ामुद्दीन बुखारी, हज़रत काज़ी ज़ियाउद्दीन मारूजिया, हज़रत जमालुल औलिया, हज़रत सैयद अहमद कालपुरी, हज़रत सैयद फज़लुल्लाह, हज़रत सैयद बरकतुल्लाह, हज़रत सैयद मोहम्मद, हज़रत सैयद शाह रसूल, इमाम अहमद रज़ा खान, शेख ज़ाउद्दीन मदनी, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम कादरी रज़वानुल्लाह ताला मजमईन व रहमतुल्लाह ताला अलैहिम। और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकतुहू आलिया, सुभान अल्लाह, फैज़ान अत्तार जारी रहेगा, फैज़ान अत्तार जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ है। आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मदनी चैनल सिलसिला लेकर आपकी फरमाइशें और तैयार करके इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।